حائضہ کے قرآن پڑھنے کی کراہت. اب حائضہ خود کیا کرے؟ کیا قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ ذکر کر سکتی ہے یا نہیں؟ حالت جنابت اور حیض میں قرآن حکیم کی تلاوت کے حرام ہونے کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے پڑھنا، مگر ان حالتوں میں مکروہ ضرور ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ انسان تلاوت کی غرض سے صبح بیٹھ کر قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھے. ہاں اگر کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کچھ پڑھ رہا ہے تو اس کی رخصت ہے. مہاجر بن قنفس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحالت پیشاب کسی نے سلام کیا تو آپ نے جواب نہ دیا. فراغت کے بعد آپ نے وضو کیا اور فرمایا میں نے مناسب نہ سمجھا کہ طہارت کے بغیر سلام کا جواب دوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ طہارت کے بغیر کہ جب اگر کسی نے وضو نہیں کیا ہو تو وہ سلام کا جواب نہ دے، یا اگر آپ بے وضو ہیں کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ جواب نہ دے کہ میرا وضو نہیں ہے. اس سے مراد یہ کہ عین اس حالت میں کہ جب انسان ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوا ہو اور اس کے جسم سے کچھ نکل رہا ہو اور کوئی سلام کرے اور وہ ساتھ ہی سلام کا جواب دینا شروع کر دے تو اس حالت میں دینا جائز ہے. اب حیض کی بھی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے نا کہ مسلسل بعض اوقات کچھ سیکریشن ہوتی رہتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر انسان عبادت کی غرض سے تلاوت کر رہا ہے تو یہ درست نہیں. ہاں تعلیم کی غرض سے اس کی اجازت موجود ہے کیونکہ حرام بہرحال نہیں ہے. جب حدث اصغر کی حالت میں سلام کا جواب دینا مکروہ ہوا تو جنبی کا قرآن کی تلاوت کرنا بالاولی یعنی زیادہ مکروہ ہوا. البتہ باقی اذکار کی بابت امام نووی فرماتے ہیں جنبی کے لیے تسبیح اور تحمید، تکبیر اور دیگر دعائیں اور اذکار بالاجماع جائز ہیں، یعنی صبح شام کی دعائیں ہیں یا گھر سے نکلنے کی یا داخل ہونے کی یا جتنے بھی ذکر اذکار کی قسمیں ہیں یہ ساری کی ساری بالاجماع جائز ہیں کہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ سب پڑھ سکتا ہے، خواہ حالت جنابت میں ہو یا پھر حیض میں. اس کی دلیل حضرت عائشہ کی حدیث ہے، آپ فرماتی ہیں میں ایام حج میں حائضہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے. تو اس کا کیا مطلب تھا؟ یعنی حالت حیض میں ہر وہ کام کرو جو حاجی کر رہے ہیں سوائے طواف کے، اور نماز تو ویسے ہی انڈرسٹوڈ تھی کہ اس حالت میں نہیں پڑھنا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے حاجی باقی کیا کام کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں، ذکر اذکار دعائیں مانگتے ہیں. اور بہت سی خواتین حج پہ جاتے ہوئے کیا ہم ٹیبلٹس لے لیں، کیا ہم، تو یہ فطرت کے نظام میں مداخلت ہے. جب رخصت ہے سب دعائیں وغیرہ آپ پڑھ سکتے، صرف طواف نہیں کر سکتے تو پاک ہو کے کر لیں، لیکن کوئی بھی ان نیچرل طریقہ اختیار نہ کریں کہ جس سے آپ کا جسم بوجھل ہو جائے، آپ سست ہو جائیں اور آپ دعائیں مانگنے کے بھی قابل نہ ہوں. کیونکہ بہت سی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کے سسٹم میں کوئی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر وہ مینٹلی، ایموشنلی، فزیکلی ہر لحاظ سے تھک جاتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ سارا حج کا عرصہ ایک کربناک کیفیت میں گزاریں جس میں آپ کی کسی عبادت میں کوئی خشوع نہ ہو، تو بہتر ہے کہ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ اپنے وقت پر ہو، اس دوران صرف طواف سے اجتناب کیا جائے اور باقی سب کام، ذکر اذکار، جو بھی رمی کرنا ہے، وقوف عرفات ہے، سب کچھ اپنے طریقے کے مطابق کیا چلا جاتا رہے. پہلے سعی کا علاقہ جو تھا سعی کی اجازت تھی، لیکن اب سعی بھی مسجد میں آ گئی، مسعی بھی مسجد میں آ گئی، تو جہاں سے مسجد شروع ہوئی وہاں سے داخلہ بند ہو گیا. الا عابری سبیل، کہ کوئی آپ کو گزرنے کی ضرورت پیش آئی یا اندر کوئی بیٹھا ہوا اس کو بلانا ہے تو وہ گزر کے دے کے واپس آ جائے، بیٹھے نہیں، گزرنے کی اجازت ہوتی ہے مسجد. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہیں. تو تکبیر میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کریں لیکن نماز نہ پڑھیں. تو جو چیز بصراحت ممنوع ہے وہ کیا ہے؟ نماز اور طواف، باقی کچھ بھی ممنوع نہیں، یعنی عبادات میں سے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. ان احادیث سے ثابت ہوا کہ حائضہ اور جنبی ذکر اذکار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.